Assalamu alaikum beautiful peoples, it's me Sahar. Welcome back to my new vlog. कल रात हम सब ने प्लान किया हुआ था कि हम जाएंगे ज़ियारत कोह की तरफ, और आप यही सोच रहे होंगे कि ये किधर होगा। ये पहाड़ पर मुश्तमिल है, इसे कदमगाह है मौला भी बोलते हैं। रास्ता थोड़ा बहुत तवील है, लेकिन आप भी इंजॉय करें हमारे साथ। रास्ते में एक दोस्त को भी उठाना है और उनके बच्चों को भी उठाना है, तो आइए चलते हैं हमारे साथ। तो रास्ते में हमने उनको भी उठाया, उनके बच्चों को भी। तो उनके रिलेटिव्स कह रहे थे कि आप बच्चों को ना ले जाएं पहाड़ पर, क्योंकि ऊंची जगह है तो नहीं जा पाएंगे बच्चे। तो ये माशाल्लाह मुसव्विर भी जा रहे हैं। एंड बाय द वे, यहाँ पे चारशंबे के दिन और जुम्मे के दिन ज़्यादा रश होता है, यानी वेडनेसडे एंड फ्राइडे के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। बाय द वे, जब मैं पिछली बार यहाँ पे आई थी तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी मेरी, क्योंकि मैंने शिरचाय पी थी मॉर्निंग टाइम में, इसी वजह से तबीयत ख़राब हो गई थी। शिरचाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप कमेंट में बताएं। बट इस दफ़ा मैंने पक्का इरादा किया हुआ था कि कुछ भी हो जाए रुकूंगी नहीं, क्योंकि ये आधे घंटे का रास्ता है। अगर इसमें हम बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अगर तबीयत सही हो तो आप आधे घंटे में पहुंच जाएंगे यहाँ पे। तो मैंने भी इरादा किया हुआ था कि आधे घंटे में पहुंचना है मुझे यहाँ पे, तो मैं पहुंच भी गई। रास्ता थोड़ा बहुत तवील है, लंबा है, बट मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहाड़ पे आप जब पहाड़ का नाम सुनते हो तो ऐसा लगता है कि बस चढ़ाई करनी है, पहाड़ होंगे, पत्थर होंगे, लाइक दिस। बट ये सब कुछ है ही नहीं, सीधा रास्ता है। आप कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। उतना ज़्यादा मुश्किल रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों ने इसे बहुत अच्छी तरीक़े से बनाया हुआ है। आज वेडनेसडे है, तो ज़्यादा रश भी वेडनेसडे के दिन ही होता है।
یہاں پہ گنجائش تھی ہی نہیں کہ ہم وہاں سے جا سکیں۔ سلام نامہ پڑھنے کے بعد ہم جائیں گے نماز کے لیے۔ یہاں پہ ہمیں جگہ مل ہی نہیں رہی تھی کہ ہم نماز کریں، تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رش بہت ہے، تو ہم نے یہیں پر ہی پڑھ لیا۔ یہ جب ہم پہلی دفعہ آئے تھے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو یہ مصور کا اس ٹائم اور اس دفعہ والا مصور جو ہے رو رہا تھا کیونکہ اس کی اور سمرین کی لڑائی ہو گئی تھی، تو کزنس کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ یہ جو ہے اپنی حاجت کے لیے رو رہا ہے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد ہم یہاں پہ رکے تھے چائے کے لیے کہ کوئی جا کے ہمارے لیے ایک کپ چائے لے کر آئے۔ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ پہاڑ پہ پانی کیسے؟ تو ہمارے نوجوان لڑکے جو ہے، نوجوان مرد جو ہے، جب بھی زیارت گاہ میں آتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک بالٹی جو ہم کہتے ہیں اس میں پانی لے کر آتے ہیں۔ ابھی آگے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس چیز میں وہ پانی لے کر آتے ہیں، وہ بھی اپنے پیٹھ پہ، اٹس ٹو مچ ہیوی۔ تو ہمارے نوجوان اس میں پانی لے کر آتے ہیں نیچے سے اوپر تک، یعنی یہ بہت مشکل والا کام ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں لے آ سکتے یہاں پہ، تو ہمارے نوجوان جو ہے پانی لے کر آتے ہیں یہاں تک۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ اجر دے، ان کی سارے حاجت پوری کرے، آمین۔ جیسے کہ یہ لوگ پانی لاتے ہیں تو دوسرے لوگ چینی اور چائے کی پتی لاتے ہیں یہاں پہ، ایک نظر کے حساب سے وہ لوگ دیتے ہیں یہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ اجر دے۔ تو یہاں پہ ہمیں چائے بھی مل گئی، ساتھ میں لتی بھی مل گئی ہمیں، اسے پینے کے بعد پھر ہم جائیں گے۔ یہاں سے ویو ہی کچھ اور ہے۔ ہم بیسکلی دوسرے کمرے میں جگہ نہیں تھی تو ہم اس کمرے میں آ گئے۔ اس کمرے سے اتنا تو دکھائی نہیں دیتا ہے جتنا اس کمرے سے دکھائی دیتا ہے، تو خیر پھر بھی ہم دکھائیں گے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادت پر پانی پھیر سکتا ہے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ ہم جو بھی بات بولتے ہیں یا کرتے ہیں، یعنی دل دکھانے والی جو بات ہے جو ہم کرتے ہیں، سامنے والے کی طرف دیکھتے ہی نہیں کہ اس کو کیسے لگے گا، اچھا لگتا ہے، برا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وہ کہاوت ہے جو مشہور ہے بہت زیادہ، کہ ان پر ایک خاتون جو ہے کچرا پھینکتی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ان کو کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ کچھ دنوں بعد وہ ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ، تو وہ خاتون جو ہے اس کے بعد مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو میں اگر کمپیئر کروں اس زمانے سے اس زمانے تک، تو ہمارے لوگوں میں ذرہ برابر نہ صبر، نہ شکر، نہ تحمل ہے ہی نہیں ہمارے لوگوں میں۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں،
وہ سب ہمارا جو ہے رائگا جاتا ہے، اور ہم خوش ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ یہ جو دل آزاری جو ہم کرتے ہیں نا، یہ سب سے بڑی گناہ ہے، سب سے بڑی گناہ۔ آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا۔ یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے لوگ تھوڑا نا سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے حقوق معاف کرتا ہے، لیکن بندہ معاف نہیں کرتا۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ سے یہ غلطی نہ ہو۔ آئی نو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھ سے بہتر دیکھتے ہیں، بٹ جو میرا فرض تھا میں نے آپ کو بتایا۔ باقی آپ کی مرضی، آپ عمل کریں گے نہیں کریں گے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد ہم روانہ ہوئے اپنے گھروں کی طرف۔ اگر آپ نے میرے ٹک ٹاک کو فالو نہیں کیا تو ابھی جا کے فالو کریں۔ ٹک ٹاک اینڈ انسٹاگرام کا نیم سیم ہی ہے، تو کائنڈلی آپ جا کے بھی فالو کریں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر کو، جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ میرے انکل نے ایک پوئٹری مجھے سکھائی تھی خدا کے بارے میں، تو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ پرشین میں ہے، کوشش کروں گی کہ آپ کو اردو میں سمجھا سکوں۔ حقیقت بہایا ہوں فرق دارا، خدا گو بخدا جو فرق دارا۔ بیسکلی جو حقیقت ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جو ہم کہتے ہیں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بالکل ڈیفرنٹ ہے اس سے۔ اور جو اللہ کو بار بار پکارتا ہے، اور جو اللہ کو جاننے میں اور پہچاننے میں جستجو کرتا ہے، اس میں فرق ہے۔ کسی سے میں نے سنا تھا کہ جب کبھی آپ پہاڑ پہ آئیں گے تو آپ یہ چیز ضرور سوچنا کہ اونچی جگہ سے آپ کے پرابلمس کتنے چھوٹے نظر آتے ہیں، یعنی جیسے کہ گھر، درختیں، یہ سب کچھ کتنی چھوٹی نظر آئیں گی۔ تو آپ کی پرابلمس بھی ایسے ہیں، فیس تو کرنا پڑے گا، مشکلیں دشواری تو آئیں گی ہمارے اوپر، لیکن جب ہم اونچائی میں پہنچیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پرابلمس، آپ کے مسئلے کتنے چھوٹے تھے۔ تو کوشش کریں، ہمت نہ ہاریں۔ تو فائنلی ہم سیڑھیوں تک پہنچ گئے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ کریں، نہ آئی ہے تو بھی کمنٹ کریں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔